نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ اسے لے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع کرے آپ اس سے باز رہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مسلمانوں آپ پر میرے طریقے کا اتباع کرنا اور خلفائے راشدین کے طریقے کا اتباع کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا آئین ہے جس کا پہلا شق ہے کہ اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن اس ملک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد مسلمانوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک خطہ انہیں حاصل ہو جائے جس میں وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے، اور اس کے لیے مسلمانوں نے جدوجہد کی اور ایک خطہ حاصل ہوا۔ لیکن 70 سال گزرنے کے بعد آج اس ملک میں اسلامی قانون نافذ نہ ہو سکا، اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دیوبند کے سرخیل تھے، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، اور 18 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر درس حدیث دی، اور قال صاحب هذه الروضہ، حدیث جب سناتے تھے تو روضہ مبارک کی طرف اشارہ فرماتے اور کہتے کہ اس روضے والے نے یہ فرمایا۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے مسلمانوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ جس خواب کو لے کر جا رہے ہو وہ میرے اعتبار سے شرمندہ تعبیر نہیں ہونا ہے۔ درویش آچ گوید دید گوید، اور فارسی کا مقولہ ہے کہ درویش جو کچھ کہتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ واقعتاً 70 سال گزرنے کے بعد آج ملک پاکستان مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ایسے قوانین کے لانے کی کوشش کر رہے جس کا نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ دین، نہ مذہب، نہ قرآن، نہ سنت، یہاں تک کہ کفر بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یعنی آپ ہندوستان کو لے، ہندوستان میں تبلیغ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ایک کفریہ ملک ہے، اور اس کے علاوہ جتنی ممالک ہیں الحمدللہ آج تبلیغ کا کام ہر ملک میں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن ملک پاکستان میں قوانین لائے جا رہے کہ اگر آپ تبلیغ کریں اور ایک شخص مسلمان ہونے پر راضی ہو جائے تو قانون یہ بنا ہے، جو اس ملک کے صوبائی اسمبلی خصوصاً سندھ اسمبلی سے یہ قانون پاس ہوا ہے کہ اس بچے کو جو کہ 18 سال کی عمر سے کم ہو، اسے اگر اسلام لایا جائے، اسلام وہ لے آئے اور اسلام لانے پر رضامندی کا اظہار کرے تو اسے کورٹ میں لایا جائے گا، اور پھر اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کا اسلام ابھی تک قابل قبول نہیں ہے، آپ مذاہب ادیان کا جو ہے تقابل ادیان کا مطالعہ کرے، اور 90 دن کے بعد آ کر ہمیں بتائے کہ آپ اس بات پر راضی ہو، اور جس شخص نے آپ کو دعوت دی ہے بالفرض 90 دن کے بعد وہ شخص یہ کہے کہ جناب میں راضی نہیں ہوں، اس کو مجرم ٹھہرایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ آپ کو لاک اپ کے پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ ملک پاکستان کا قانون ہے، بند رہے۔
اسمبلی سے پاس ہوا ہے، جب اس ملک کا آئین یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون اس ملک میں نہیں بنے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، آج 70 سال گزرنے کے بعد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات جو وہ فرما گئے کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ جدوجہد کر رہے، مجھے وہ خواب شرمندہ تعبیر نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج وہ بات یاد آ رہی ہے کہ واقعاتاً وہ بزرگ جو فرما رہے تھے اسے کچھ نظر آ رہا تھا۔ ملک میں اسلامی قرآن مجید کے قانون اور اصول کوئی نہیں، اور وہ قوانین جو کہ غیر مسلم ممالک میں موجود نہیں ہے وہ ملک پاکستان میں لاگو کیے جا رہے ہیں، اور نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کئی صحابہ ایمان لائے، اور چھوٹی عمر میں، حالانکہ اسلام کے حکم، اسلام کے فرائض بلوغ کے بعد مسلمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ قانون بھی غلط ہے کہ 18 سال کی عمر میں آپ شناختی کارڈ بناؤ، اور 15 سال کے بعد بچہ بالغ ہوتے ہیں، اور آج تو نیٹ کا دور ہے، بعض بچے 14 اور 13 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو رہے ہیں۔ تو بلوغ کے بعد بچوں کی طرف اسلامی قوانین اور قرآن مجید کے احکامات متوجہ ہو جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کئی بچے مسلمان ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آبزرویشن پر نہیں رکھا کہ ان کو جو ہے ابھی 90 دن تک رکھا جائے، اور ان کے اطمینان قلبی کے بعد پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے کلمہ پڑھ لیں، اور اگر کسی نے ان کو دعوت دی تو اگر وہ اسلام نہیں لایا اور اسلام لانے پر راضی نہیں ہوا تو وہ مجرم قرار دیا جائے گا۔ عجیب سی بات ہے، انوکھے انوکھے قوانین ہے۔ اگر کوئی بچی 14 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ کر اپنے یار کے ساتھ کوٹ جاتی ہے تو اس بچی کے اس بات کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے، کورٹ میرج کر کے اس کی شادی کرا دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے جناب یہ ایکسیپٹیبل ہے، اب اس کو آپ قبول کر لو۔ لیکن اگر کوئی بچہ 14 سال کی عمر میں اسلام لائے، اسے قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ خاتون کی اس بات کو جو کہ اپنے یار اور اشنا کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ گئی ہے، 14 سال کی عمر میں قابل قبول، لیکن اگر ایک بچے کو کوئی مسلمان دعوت دے اور اس کا ذہن اسلام لانے کے لیے تیار ہو جائے، آپ کو سندھ اسمبلی کا قانون یہ کہتا ہے کہ جناب اب یہ اسلام نہیں لائے گا، بلکہ اس کو 90 دن تک آپ نے آبزرویشن پر رکھنا ہے، اور تقابل ادیان کا مطالعہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر یہ بچہ مطمئن ہو جائے اور اسلام قبول کر لے فبہا و نعما، لیکن اگر یہ اسلام لانے سے انکار کر دے، جو دعوت دینے والا ہوگا وہ کہتے ہیں وہ مجرم ہوگا۔ یہ قانون تو ہندوستان میں بھی نہیں ہے، یہ قانون تو امریکہ میں بھی نہیں ہے، یہ قانون تو برطانیہ میں بھی نہیں ہے، یہ قانون تو نیوزی لینڈ میں بھی نہیں ہے، کسی کفری ملک میں یہ قانون نہیں ہے۔ آج جو ملک اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے، جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے جو نعرے لگائے گئے، اور جس مقصد کے لیے کئی لاکھوں مسلمانوں نے اپنے جانیں دی، جانوں کے نذرانے دیے، آج اس ملک میں یہ قانون نافذ ہو رہا ہے کہ جناب والا اگر کوئی بچہ اسلام لائے تو اسے آبزرویشن پر رکھا جائے گا، اور دعوت دینے والے کو بالفرض انکار کر دے اس کے بعد سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت کی، خود فرماتے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی 10 سال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے نہیں پایا کہ اس نے مجھے اف تک کہا ہو۔ یہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 8 سال کی عمر میں اسلام انہوں نے قبول کیا۔